بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے چینل کی یہ باقاعدہ پہلی ویڈیو ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں آپ کو معدے کے متعلق چند باتیں بتاؤں گا، کیونکہ اس دور میں اکثر لوگ معدے کے مسائل کے شکار ہیں اور ان کو معدے کے مسائل ہے۔ اکثر لوگ جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں تو یہی شکایتیں کرتے ہیں کہ معدے کو یہ ہوا، معدے کو وہ ہوا، معدے میں جلن ہے اور معدے میں تکلیف ہے، معدے میں درد ہے۔ تو یہ کافی مسائل ہے معدے کے، اس لیے میں نے جو پہلی ویڈیو ہے وہ اسی کا انتخاب کیا ہے کہ میں اس بیماری کے متعلق اور معدے کے متعلق چند باتیں آپ سے عرض کر سکوں۔ لیکن موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو بھی کلک کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو معدہ جو ہے ہم کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں اور کیسے ہمارا معدہ ٹھیک ہو سکتا ہے تاکہ ہمیں معدے کے مسائل نہ ہو۔ تو دوستو، کافی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اور کافی مسائل ہیں کہ جن پر ہم قابو پا سکتے ہیں، اور قابو پانے کے بعد ہمارا جو معدہ ہے انشاءاللہ العزیز وہ بہترین کام کرے گا، نظام ہاضمہ جو ہے وہ درست ہوگا۔ دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں گے تو یہ چیز بھی آپ کو سامنے آئے گی کہ آج کل جو ہم غذا کھاتے ہیں تو اس میں ہم لاپرواہی کرتے ہیں، ہم مصنوعی غذا زیادہ کھاتے ہیں، مصنوعی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بازاری کھانے ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور آج کل اکثر لوگ بازاری کھانوں کے شوقین ہیں۔ برگر، شاورما، سموسے، پکوڑے، اسی طرح پیزے وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں تو یہ ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور گھر کا کھانا، دیسی غذا ہم چھوڑ گئے۔ تو یہ جو کھانا ہے آپ کوشش کریں یہ مصنوعی کھانے، یہ روغنی کھانے، ان کھانوں سے آپ پرہیز کریں۔ جب آپ یہ نہیں کھائیں گے، اچھی غذا کھائیں گے، دیسی غذا کھائیں گے، تو انشاءاللہ کافی معدے کے مسائل اور بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو چاہے وہ ناشتہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ دوپہر کا کھانا کیوں نہ ہو، چاہے رات کا کھانا کیوں نہ ہو، تو کھانے کے بعد ہم واک نہیں کرتے، چہل قدمی بھی نہیں کرتے، بلکہ اسی جگہ پر ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے جہاں ہم کھانا کھاتے ہیں، خاص کر رات کا کھانا، تو اسی جگہ پر ہم بیٹھے رہتے ہیں، اسی جگہ پر ہم لیٹ کر پھر سو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو معدہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں جب بھی آپ کھانا کھائیں، چاہے صبح کا ناشتہ کیوں نہ ہو، دوپہر کا کھانا کیوں نہ ہو، رات کا کھانا کیوں نہ ہو، کھانا کھانے کے فوراً بعد چہل قدمی کریں، تھوڑا سا ضرور چلے، واک کریں، چاہے اپنے گھر کے اندر کیوں نہ ہو، کوئی بات نہیں، آپ باہر نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، گھر کے اندر چند قدم آپ ضرور چلیں۔ اور اس کے بعد جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے پانی ضرور پیا کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے پانی جو ہے وہ ضرور پیا کریں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو پھر جو ہے اس کے بعد آپ کھانا شروع کریں، درمیان میں آپ پانی پئیں، تو یہ آپ کے لیے، آپ کے معدے کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کھانا کھاتے ہیں تو زیادہ مرتبہ چبا چبا کر آپ کھانا کھائیں، ایسے نہ ہو کہ ایک دو مرتبہ چبا کے اس کے بعد آپ نگل لیتے، نہیں، خوب کھانے کو، لقمے کو چبا چبا کر اس کے بعد آپ نگل لیں، اس کے بعد آپ کھائیں، تو یہ آپ کے لیے، آپ کے معدے کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور پھر آپ کا جو معدہ ہے وہ بہتر رہے گا۔ دیکھیں، معدے کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ کبھی لوگ کہتے ہیں جناب
جو خوراکی نالی اس میں جلن، معدے میں جلن، معدے کا جو منہ ہے تو اس پہ سوزش، السر، زخم ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی معدے کے مسائل بن جاتے ہیں۔ اور پھر یہ شکایت کرتے کھانا ہضم نہیں ہوتا، کھاتے ہیں پر لگتا نہیں، ہضم نہیں ہوتا، ایک مرتبہ کھا لیتے ہیں، صبح کے وقت ناشتہ کر لیتے، پھر شام تک بھوک نہیں لگتی۔ تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ سارے معدے کے مسائل ہیں۔ اور جب ہمارا معدہ ٹھیک ہوگا، نظام ہاضمہ کا جو ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا، تو پھر آپ کو بھوک بھی لگے گی، آپ کھانا بھی کھائیں گے، بہتر کھائیں گے، اور آپ کو وہ کھانا لگے گا بھی، پھر آپ کا معدہ بھی کام کرے گا، آپ کا جگر خون بھی بنائے گا، وہ کھانا آپ کو لگے گا اور آپ کی صحت بھی بنے گی۔ اور پھر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، اگر آپ کو معدے کے مسائل ہیں، آپ کے معدے میں جلن ہے، تیزابیت کہ آپ مریض ہیں اور معدے میں تیزابیت ہے، یا پیٹ آپ کا زیادہ سخت رہتا ہے، پھولا رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بہترین چیز بتاتا ہوں کہ آپ امرود زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ یہ رب کائنات کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے اور ایسا پھل ہے کہ معدے کے لیے سب سے بہترین پھل اگر دیکھا جائے تو وہ امرود ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ پکے امرود ہو، کچے نہ ہو۔ کچے امرود کھانے سے آپ کا معدہ مزید خراب ہوگا، درد ہوگی، لیکن اگر پکے امرود ہو، اولے امرود ہو اور پکے امرود آپ کھائیں گے تو آپ کے معدے کے لیے بہت بہترین پھل ہے، بہت بہترین غذا ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ آپ کے معدے میں جو جلن ہے وہ بھی ختم، اگر آپ کا پیٹ سخت ہے، سخت رہتا ہے تو نرم، اور اگر آپ کو قبض کا مسئلہ ہے تو امرود، پکا امرود بہترین قبض کشا ہے، اور اس وجہ سے آپ کو قبض کے مسائل بھی نہیں رہیں گے۔ تو جب آپ کے معدے میں جلن نہیں ہوگا، آپ کا معدہ ٹھیک کام کرے گا، قبض کی شکایت نہیں ہوگی، تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ ان مسائل سے بچے رہیں گے، آپ کا معدہ بہترین رہے گا۔ اور اس کے بارے میں آج آپ کو ایک نسخہ بھی دوں گا، لیکن نسخہ عام نسخہ نہیں ہے، کمال کا نسخہ ہوگا، کمال اور جامع نسخہ ہوگا، لاجواب نسخہ ہوگا، ایسا نسخہ جو میرا بہت زیادہ مجرب ہے، آزمودہ نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے۔ میں اکثر جو میرے پاس معدے کے مریض آتے ہیں تو اسی نسخہ سے میں تقریباً علاج کرتا ہوں مریضوں کا، اور الحمدللہ وہ مریض رب کائنات اس دوائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے شفا بھی رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ نسخہ دوں گا، آپ یاد کریں گے تو کمال کا نسخہ ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ وہ صرف معدے کے لیے، وہ ایسا نسخہ ہے کہ اگر آپ کے منہ میں چالے بنے ہیں، آپ کا منہ پک چکا ہے، زخم بنے ہیں، دانے بنے ہیں، تو انشاءاللہ جب آپ وہ نسخہ استعمال کریں گے نا تو آپ کا جو منہ ہے، منہ کے دانے ہیں، منہ کے چالے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا، اگر آپ زبان نکال کے شیشے میں دیکھتے ہیں اور زبان پر سفیدی جمی ہو تو معدے کی تیزابیت کی وجہ سے، تو اگر یہ مسئلہ ہے تب بھی جب آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ خوراک کی نالی میں جلن ہے، معدے میں جلن ہے اور شدید جلن ہے، جیسے آپ یہ دوائی کھائیں گے تو انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد خوراک کی نالی میں جو جلن ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ نجات پائیں گے، راحت آپ کو اور سکون ملے گا۔ معدے میں اگر جلن ہے تب بھی یہ نسخہ اس کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ فم معدہ پر یعنی معدے کے منہ پر اگر زخم ہے، سوزش ہے، السر ہے تو اس کے لیے یہ لاجواب نسخہ ہے۔ اور اگر معدے کے اندر کوئی مسئلہ ہے، بد ہضمی ہے، گھٹے ٹکار آپ کو وہ جو ہے وہ آتے ہیں، یا آپ کا ہاضمہ درست نہیں ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، چیز ہضم نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ جب آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو آپ کا ہاضمہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسری بات کہ
मकद तक, मुंह से लेकर मकद तक जितने भी छोटी आंत में बड़ी आंत में अगर ज़ख़म है तो वो भी इस नुस्खे से ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मकद तक अगर कोई ज़ख़म है तो इंशाअल्लाह इस नुस्खे से ये सारे ज़ख़म, ये सारी सोजिश, अल्सर, ये इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो ये नुस्खा जो हुक्मात रात है वो भी अपने पास बना के रखें, मरीज़ों को दें और मरीज़ों का इस नुस्खे से इलाज करें और इंशाअल्लाह 100% यकीन के साथ आप इलाज करें मरीज़ों का, आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। जो आम लोग हैं बना सकते हैं, बनाएं और ख़ूब इस्तेमाल करें। जब भी आपको कोई मैदे का मसला हो नहीं तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर। इंशाअल्लाह मैदे के जितने भी मसाइल होंगे, जितनी बीमारियां हैं, इंशाअल्लाह हम देसी जड़ी बूटियों से बेहतरीन तरीके से मैदे के मसाइल का इलाज करते हैं, मैदे की बीमारियों का इलाज करते हैं। तो इंशाअल्लाह आप रब्ता करें, आपके मैदे की जितनी बीमारियां हैं इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता फरमाएगा। चलिए अब नुस्खे की तरफ आते हैं ताकि हमारी वीडियो, पहली वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। नुस्खा बेहतरीन है, नोट कर लें, अपने पास लिख लें और अपने पास महफूज रखें। इंशाअल्लाह ये नुस्खा आपको हमेशा काम आएगा। तो ये चंद चीज़ें, तकरीबन ये 6-7 चीज़ें हैं और ये आम पंसारी की दुकान से ये चीज़ें मिल जाएगी। कोशिश करें अच्छी दुकान से लें, अच्छे दुकान से ये चीज़ें लें ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिले। पहली चीज़ है राल सफ़ेद। राल सफ़ेद ये ले, ये 50 ग्राम ले। उसके बाद मलट्ठी ये 40 ग्राम ले। उसके बाद है छोटी इलायची, तो ये भी 50 ग्राम ले। और उसके बाद है हल्दी, ये 70 ग्राम ले। उसके बाद है कोल डोडे, तो ये 100 ग्राम ले कोल डोडे। अच्छा, कोल डोडे में ये कि इससे छिलका उतार लेना और जो मगज़ निकलेगा तो वो जितना भी हो जाए 100 ग्राम आप ले लें छिलके समेत। बाद में आप छिलका उतार लें और जो अंदर मगज़ है वो महफूज कर लें। उसके बाद है फटकड़ी सफ़ेद, ये 50 ग्राम ले। और उसके बाद आखिरी चीज़ है सत पुदीना, ये 5 ग्राम ले। तो ये चीज़ें हैं, ये बेहतरीन चीज़ें। इन तमाम को मिलाकर आप सफ़ूफ बनाएं, तमाम चीज़ों को मिलाएं, सफ़ूफ बनाएं, अपने पास महफूज रखें। सुबह शाम खाएं, छोटा आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच सुबह शाम खाएं, खाने से पहले पानी के साथ। तो सुबह नाश्ते से पहले खाएं और शाम खाने से पहले छोटा आधा चम्मच ये खाएं। तो इंशाअल्लाह आप याद करेंगे कि हकीम साहब ने बड़ा प्यारा नुस्खा दिया है और जो हुक्मात रात हैं वो भी यकीन के साथ ये बनाकर मरीज़ों का इलाज करें। इससे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकत अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह हर मरीज़ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला उसे शिफा भी अता फरमाएगा। तो ये मैदे के मुतालिक चंद बातें थी जो आपसे मैंने अर्ज़ की है। इंशाअल्लाह मज़ीद इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। मज़ीद मैदे के मसाइल को उजागर करेंगे, मैदे की बीमारियों के बारे में बात करेंगे और मैदे की बीमारियों का हल जो है वो आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो।